ایک وقت کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ سب بہت خوبصورت اور ذہین تھیں اور بادشاہ ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا اور اس نے اپنی بیٹیوں کو دربار میں بلایا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان سے ایک سوال کرے اور دیکھے کہ ان کی سمجھ اور عقل مندی کیسی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور جو سب سے اچھا جواب دے گی اسے انعام دیا جائے گا۔ بیٹیاں دربار میں قطار میں کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے سوال کیا، بتاؤ تم کس کے دیے کھاتی ہو اور کس کے دیے پہنتی ہو؟ سب بیٹیاں بادشاہ کے سوال کو سن کر حیران ہوئی، لیکن ہر ایک نے اپنی باری پر جواب دیا۔ سب سے بڑی بیٹی نے ادب سے کہا، ابا حضور، ہم آپ کے دیے کھاتے ہیں اور آپ کے دیے پہنتے ہیں، آپ ہی ہماری عزت و شان کے مالک ہیں۔ بادشاہ نے یہ جواب سن کر خوش ہو کر کہا، تم نے دل خوش کر دیا۔ دوسری بیٹی نے بھی یہی کہا کہ وہ اپنے والد کے دیے کھاتی اور پہنتی ہے۔ اسی طرح تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی بیٹی نے بھی یہی جواب دیا۔ بادشاہ ہر جواب سن کر خوش ہو رہا تھا اور ہر ایک کو انعام دیتا جا رہا تھا۔ سب بیٹیوں کے جواب ایک جیسے تھے، لیکن بادشاہ ان سے مطمئن تھا۔ اب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی۔ چھوٹی بیٹی نے کچھ دیر خاموشی سے سوچا، پھر ادب سے بولی، ابا حضور، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، یہ سب نصیب اور اللہ کی عطا ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے میں کہا، تو نے میری ناشکری کی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تو یہ کہہ کہ میں تیرا رازق نہیں ہوں؟ چھوٹی بیٹی نے ادب سے کہا، ابا حضور، سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور نصیب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چھوٹی بیٹی کو محل سے نکال کر جنگل میں چھوڑ آئیں۔ سپاہی بیٹی کو جنگل میں لے گئے، اس کے زیورات اور شاہی لباس واپس لے لیا اور اسے خستہ حال کپڑوں میں چھوڑ دیا۔ جنگل بہت گھنا اور ویران تھا، لیکن بیٹی نے ہمت نہ ہاری۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جنگل میں اس نے لکڑیاں جمع کی تاکہ رات کو آگ جلا سکے اور خود کو جنگلی جانوروں سے بچا سکے۔ جنگل میں چلتے ہوئے اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی جھونپڑی کے اندر گئی تو دیکھا کہ ایک بوڑھا بیمار شخص چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ وہ پانی مانگ رہا تھا۔ شہزادی نے جھونپڑی کے کونے میں رکھے گھڑے سے پانی نکالا اور اسے پلایا۔ بوڑھے نے شکر گزاری سے کہا، بیٹی، تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ شہزادی نے بوڑھے کو اپنی ساری کہانی سنائی۔ بوڑھے نے اسے جھونپڑی میں رہنے کی اجازت دی اور کہا، بیٹی، یہ بکری اور تھوڑا سا کھانے کا سامان یہاں موجود ہے۔ میں شہر کام کے لیے جاتا ہوں اور کچھ دنوں بعد واپس آؤں گا۔ شہزادی نے جھونپڑی کی صفائی کی، بکری کا دودھ نکالا اور اپنے کھانے کا انتظام کیا۔ وہ روز بکری کا دودھ نکالتی اور آدھا دودھ ایک برتن میں باہر رکھ دیتی تاکہ اگر کوئی بھوکا جانور آئے تو پی لے۔ اگلے دن صبح جب شہزادی نے باہر دیکھا تو دودھ کا برتن خالی تھا اور اس کے پاس ایک قیمتی لال پڑا تھا۔ شہزادی حیران رہ گئی، لیکن اس نے سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور خوش ہو کر یہ لال چھوڑ گیا ہے۔ یہ سلسلہ روز چلتا رہا۔ ہر رات وہ دودھ رکھتی اور صبح ایک قیمتی لال پاتی۔ 7 دنوں میں اس کے پاس 7 قیمتی لال جمع ہو گئے۔ بوڑھا جب شہر سے واپس آیا تو شہزادی نے اسے 3 لال دیے اور کہا، انہیں بیچ کر محل بنانے کا مزدور لے آؤ۔ بوڑھے شخص نے شہر جا کر لال بیچے اور مزدوروں کو ساتھ لے آیا۔ چند مہینوں میں جنگل کے بیچ ایک شاندار محل تیار ہو گیا۔ محل اتنا خوبصورت تھا کہ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے تھے۔ شہزادی نے محل میں لکڑی کی ایک فیکٹری بھی لگائی جہاں غریب لوگ کام کرتے تھے اور اپنی روزی کماتے تھے۔ جلد ہی جنگل کے ارد گرد ایک چھوٹا سا شہر بس گیا۔ شہزادی رحم دل اور سمجھدار تھی، اس لیے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی کہ جنگل میں کسی شہزادی نے شاندار محل بنا لیا ہے اور وہ بہت رحم دل ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ دیکھوں تو یہ کون ہے۔ اس نے شہزادی سے ملاقات کا پیغام بھیجا۔ شہزادی نے کہا، بادشاہ صرف اسی صورت میں آ سکتے ہیں جب وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لائیں۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ محل آیا۔
تو شہزادی نے نقاب پہن کر ان کا استقبال کیا۔ اس نے 7 رنگ کے کھانے پیش کیے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا زیور اور لباس پہن کر آئی۔ آخر میں بادشاہ نے کہا، ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ شہزادی نے نقاب اتارا اور کہا، ابا حضور، میں وہی بیٹی ہوں جسے آپ نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں۔ اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا اور آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ شرمندہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور کہا، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے ثابت کر دیا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ باقی بیٹیاں دل میں افسوس کرنے لگی کہ کاش وہ بھی اللہ پر بھروسہ کرتی۔ اس دن بادشاہ نے اپنی تمام بیٹیوں کو نصیحت کی کہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید مفید ویڈیوز مل سکیں۔